کاروباری دنیا کی بڑی بڑی دشمنیاں اور رقابتیں اکثر ایک وقت پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ دشمنیاں ایسی ہوتی ہیں جو نسلوں تک چلتی ہیں، نہ صرف دلوں کو بلکہ شہروں کو بھی تقسیم کر دیتی ہیں۔ جرمنی کے دو بھائیوں کی دشمنی جس نے دو مشہور کمپنیوں ایڈیڈاس اور پوما کو جنم دیا، ایسی ہی ایک داستان ہے۔ یہ کہانی صرف جوتے کے کاروبار کی نہیں بلکہ ایک شہر کی تقسیم اور ایک ایسی جدوجہد کی ہے جو آج بھی جاری ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے کھیلوں کی دنیا کے اصول بدل کر رکھ دیے، جہاں کھیل صرف ایک گیم نہیں بلکہ ایک میدان جنگ بن گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی کے دو بھائیوں ایڈولف اور ریڈولف ڈیسلر نے ایک ساتھ مل کر جوتے بنانے کی کمپنی گیڈا کی بنیاد رکھی، لیکن دوسری عالمی جنگ کے دوران دونوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں اور خاندانی اختلافات کی وجہ سے تعلقات بگڑنے لگے۔ دونوں بھائیوں کی بیویوں کے درمیان شدید تنازع اور ایڈی کے بارے میں راڈی کے خدشات نے ان کے تعلقات کو ناقابل واپسی موڑ پر پہنچا دیا۔ جنگ کے دوران جب راڈی کو فوج میں بھرتی کیا گیا تو انہوں نے یہ شک کیا کہ ایڈی اور ان کی بیوی نے انہیں محاذ پر بھیجنے کے لیے سازش کی ہے۔ جنگ کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی۔ ایڈی نے ایڈیڈاس کی بنیاد رکھی جبکہ راڈی نے پوما کو جنم دیا۔ یہ خاندانی جھگڑا ایک ذاتی دشمنی سے بڑھ کر ایک ایسے صنعتی تنازع میں بدل گیا جس نے نہ صرف کاروباری دنیا بلکہ ہرزوگینرخ نامی چھوٹے سے جرمن شہر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمال میں ایڈیڈاس کا راج تھا اور جنوب میں پوما کی سلطنت۔ ہرزوگینرخ جو کہ کبھی ایک پرسکون شہر ہوا کرتا تھا، ڈیسلر بھائیوں کے تنازع کا مرکز بن گیا۔ شہر کے دو حصے واضح طور پر ایڈیڈاس اور پوما کے حامیوں میں تقسیم ہو گئے، یہاں تک کہ شہر کے لوگوں کے لیے یہ بھی اہم ہو گیا کہ وہ کس بیکری سے روٹی خریدتے ہیں، کس قصاب کے پاس جاتے ہیں اور کس پب میں وقت گزارتے ہیں۔ سب کچھ اس بات پر منحصر تھا کہ وہ ایڈیڈاس کے حامی ہیں یا پوما کے۔ اس تقسیم نے شہر کو نیچی گردن والے شہر کا نام دیا کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے جوتے دیکھ کر پہچانتے تھے کہ وہ کس برانڈ کے حامی ہیں۔ شہر کے دو فٹ بال کلب بھی اس تقسیم کا حصہ بن گئے۔ پوما نے ایف سی ہرزوگینرخ کی اسپانسرشپ کی جبکہ ایڈیڈاس نے اے وی ایس ہرزوگینرخ کی اسپانسرشپ کی۔ یہ جنگ صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہی بلکہ عالمی سطح پر بھی پہنچی۔ 1970 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں پیلے پیکٹ کی خلاف ورزی نے کھیلوں کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں کمپنیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ برازیل کے عظیم کھلاڑی پیلے کو اسپانسر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تاکہ بولیوں کی جنگ نہ چھڑے، لیکن پوما نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیلے کو میچ کے آغاز میں اپنے جوتے کے لیس باندھنے کے لیے کہا تاکہ دنیا بھر کے کیمرے ان کے پوما کے جوتوں پر مرکوز ہو جائیں۔ یہ چالاکی ایڈیڈاس کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھی اور اس کے بعد دونوں کمپنیوں کے درمیان مسابقت کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ ایڈیڈاس اور پوما کی مسابقت نے عالمی سطح پر مشہور کھلاڑیوں کے ساتھ شراکت داری کا نیا دور بھی شروع کیا۔ دونوں کمپنیاں نہ صرف فٹ بال بلکہ باسکٹ بال، باکسنگ اور کرکٹ جیسے کھیلوں کے بڑے ستاروں کو اپنی جانب کھینچنے لگیں۔ محمد علی جنہیں باکسنگ کی دنیا میں دی گریٹسٹ کہا جاتا ہے، ایڈیڈاس کے ایک عظیم سپورٹر بنے۔ ایڈیڈاس نے علی کو اپنی مصنوعات کے ذریعے خاص پہچان دلائی اور علی نے بھی رنگ میں اپنے جوتے پہن کر کمپنی کو ایک نئی شناخت دی۔ یہ تعلق نہ صرف ایڈیڈاس کے لیے بلکہ باکسنگ کی دنیا کے لیے بھی ایک اہم لمحہ تھا جس نے کھیلوں کی مارکیٹنگ کو ایک نیا رخ دیا۔ مائیکل جارڈن باسکٹ بال کی دنیا کا ایک اور عظیم نام ایڈیڈاس کے ساتھ بھی منسلک تھا، حالانکہ بعد میں وہ نائکی کے لیے مشہور ہو گئے۔ ایڈیڈاس کی مسابقتی حکمت عملی نے نائکی کو چیلنج کیا اور جارڈن کی طاقت اور پرستاروں کے ساتھ اس کے تعلقات نے دونوں کمپنیوں کے مابین مسابقت کو مزید تیز کر دیا۔ کرکٹ کی دنیا میں بھی وراٹ کوہلی جیسے کھلاڑیوں نے ایڈیڈاس اور پوما کے درمیان انتخاب کے ذریعے اپنی شناخت بنائی۔ کوہلی جو کہ ایک جدید کرکٹ سپر اسٹار ہیں، پوما کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کی مارکیٹنگ میں ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقتور بیٹنگ اسٹائل اور کرشماتی شخصیت کے ساتھ پوما کو ایک عالمی برانڈ کے طور پر مستحکم کیا۔
ایڈیڈاز اور پوما کی مسابقت نے نہ صرف ان دونوں کمپنیوں کو عالمی سطح پر متعارف کرایا بلکہ کھیلوں کی اسپانسرشپ کے میدان میں بھی ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ان دونوں کمپنیوں کی جدوجہد نے نائکی، ریباک اور دیگر برانڈز کو بھی چیلنج کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ایڈیڈاز نے محمد علی اور مائیکل جارڈن جیسے بڑے کھلاڑیوں کو اسپانسر کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کی، جبکہ پوما نے اپنی جگہ بنانے کے لیے نئی تکنیکوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ آج تقریباً ایک صدی کے بعد بھی ایڈیڈاز اور پوما کی دشمنی کا اثر دنیا بھر کے کھیلوں کے میدانوں اور تجارتی بازاروں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کمپنیاں بدل گئیں اور نئی نسلیں آگے آئیں، لیکن ڈیسلر بھائیوں کی دشمنی کی یادیں اب بھی ان کی آبائی شہر میں زندہ ہیں۔ ان دونوں کی قبریں شہر کے دو کناروں پر واقع ہیں، جیسے ان کی زندگی میں ان کی کمپنیاں شہر کے دو کناروں پر تھیں۔ ایڈیڈاز اور پوما کی دشمنی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسابقت صرف نقصان دہ نہیں ہوتی، یہ تخلیقی صلاحیتوں، جدت اور ترقی کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔